بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ ناداروں کو علم کے موتی، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا۔ جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج انسانیت بے حیائی میں، ظلم میں، ستم میں کفار مکہ کو مات دے چکی ہے، تو شاید یہ جملے مبارکہ نہ ہو۔ اس شخصیت تشریف لائی جو عبد المطلب کے پوتے تھے، جو آمنہ کے لال تھے، جو عبداللہ کے لبتے جگر تھے، جو فاطمہ کے بابا تھے، جو حسن حسین کے نانا تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک فرق باقی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب محمد کی قسم ہمارے جسم کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے، کیوں نہ بھری ہو؟ کیوں نہ علی سے محبت کریں، کیوں نہ ان کے شیر سے محبت کریں؟ علی تو وہ علی تھے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض کرے گا۔ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، الف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسرے لام میں فاطمہ، اور ہاں کے اندر حسن حسین۔ بظاہر دور سے دیکھو تو اللہ کا لفظ نظر آتا ہے، اللہ کا نام نظر آتا ہے، اور غور کرو گے تو ان پانچوں کو محمد علیہ السلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کو اس اللہ کے اندر سمٹا دیا گیا ہے۔ تو اللہ کو سارے بندر آ گئے۔ اللہ کی قسم میں نے کسی موٹے اور باریک ریشم میں وہ نرمی نہیں دیکھی جو محمد کے پیارے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ جہنم کے سردار ہیں، یہ جہنم کے لیے رحمت بن کر آنے والے ہیں، یہ رب کے رسول ہیں۔ قریشیوں نے کہا تو نے کیسے پہچان لیا یہ رب کے رسول ہیں؟ کہا جب تم اس وادی میں داخل ہوئے تھے میں نے درختوں کو دیکھا تھا، میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، وہ تعظیم کے طور پہ جھکتے تھے، اور رب کے درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکتے۔ دیے ناداروں کو علم کے موتی۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اپنے بھی ان کو جانتے ہیں اور غیر بھی ان سے واقف ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی ہیں ناراض مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا تھن، میری مراد خطیب ہر دل عزیز مقرر حق بیان محترم فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انسانیت ظلم و ستم کے سیاہ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. انسانیت ظلم و ستم کی اس چکی میں بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے. باشعور انسان جب اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو انسان اسے پریشان نظر آتا ہے، غموں اور دکھوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. شکل سے بہت خوبصورت ہے لیکن اتنا بڑا ظالم ہو چکا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے پہ جب پتہ لگتا ہے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتا ہے. بظاہر انسان ہے، دیکھنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن ظلم کا ایسا رسیا ہو چکا ہے کہ جنگوں کے کھیل میں پڑ کر لاکھوں انسانوں کا خون پی چکا ہے، پیاس ابھی باقی ہے. اگر انسانیت کی اس حالت کو سامنے رکھ کر ہم کفار مکہ کے دور کے انسان کو دیکھیں تو شاید کوئی زیادہ فرق نظر نہ آئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج انسانیت بے حیائی میں، ظلم میں، ستم میں کفار مکہ کو مات دے چکی ہے تو شاید یہ جملے مبالغہ نہ ہوں. کفار مکہ کے معاشرے کو اگر دیکھتے ہیں، وہاں انسانوں کی پیشانیاں ہمیں پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں. کفار مکہ کے معاشرے کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ منظر نظر آتا ہے کہ انسان سفر پہ نکلتے ہوئے جب اپنے بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول گیا اور رات کا پڑاؤ ڈالتے ہوئے اسے نظر نہیں آیا سامان میں کہ کوئی حضرت جاگتا رہے میں سوتا رہوں، تو کھانے کے ستو میں پانی ڈال کر گھول کر آٹا بنا کر اس کا ایک حضرت بنا لیا کرتا تھا. اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کا ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں خود بنا کے پتھر کے اوپر سجا دیتا تھا اور کہتا تھا میں سونے لگا تو جاگتا رہی، مجھے نیند آنے لگی ہے تو نہ سونا. اور پھر صبح اٹھا کر تھیلے میں ڈال کے چل پڑتا تھا. جب پیٹ پکارتا تھا، کھانے کے لیے کچھ باقی نہ بچتا تھا، اپنے الہ کو پانی میں ڈال کے کھول کے پی جاتا تھا. پتھروں کو اکٹھا کرتا ہنڈیا بنانے کے لیے. 2 پتھر مل جاتے، تیسرا نہ ملتا. ہنڈیا کیسے رکھی جائے؟ بہت تلاش کے باوجود پتھر نہیں ملا تو صنم کو ہی تیسرے پتھر کے طور پہ رکھ کے اوپر دیگچی رکھ لیتا تھا اور چولہے میں آگ جلا کے روٹی پکا کے کھانا کھا کے جاتے ہوئے بابا جی کو وہی بھول جاتا تھا. اور بابا بھی اتنا پاگل تھا کہ جاتے ہوئے آواز نہیں لگاتا تھا پیچھے چلے ہو مہنتے نہ لے جو، گستاخ تو نہیں ہو گئے تمہاری عقلیں ماری تو نہیں گئی، بزرگ یہاں پڑے ہیں اور چھوڑ کے جا. آگے جا کے یاد آتا تھا کہ اب جس نے رکھوالی کرنی ہے وہ کہاں ہے. یہ اس دور کی انسانیت کی کیفیت تھی. آج بھی اگر انسانیت کے چہرے پہ نگاہ دوڑائیں منظر یہی نظر آتا ہے. اپنے ہاتھ سے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے غسل کروایا جاتا ہے، استنجا کروایا جاتا ہے، وضو کروایا جاتا ہے، غسل دے کے کفن کی چادروں میں لپیٹا جاتا ہے، 4 کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، قبر میں لا کے رکھا جاتا ہے، تختے اینٹیں رکھ کے مٹی ڈال کے ڈھیری بنا کے دعائیں خیر کر کے جاتے ہوئے کہتے ہیں اب تک تیرا خیال ہم نے کیا ہے، اندر جانے کے بعد ہمارا خیال تو نے کرنا. وہ انسانیت جو اس دور میں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھی آج درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، آج قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، آج مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہے. اگر کفار مکہ کو دیکھا جائے کہ وہاں پر زنا کا رواج تھا،
زانیہ عورتیں اپنی چھتوں پہ سیاہ علم لہرایا کرتی تھی، تو آج زنا کی حالت یہ ہے، وہ عورتیں پرچم لہرایا کرتی تھی، علم لہرایا کرتی تھی، آج 4، 5، 6 سال کی معصوم بچیوں کو اغوا کر کے، زنا کر کے، ان کو قتل کر کے نالوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا ظلم ہے جو اس دور کی انسانیت میں تھا اور آج کی انسانیت اس کی تصویر نہ پیش کر رہی ہو؟ لیکن پھر ایک ایسا اللہ کی طرف سے رحمت کا منظر ہوا، ایک انسان، ایک شخصیت، ایک ذات بابرکات تشریف لائی، جس نے انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد کروایا، جس نے انسان کو انسان ہونے کا معنی یاد کروایا، جس نے انسانیت کا، بھٹکی ہوئی انسانیت کا اپنے خالق سے رشتہ جوڑا۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخصیت تشریف لائی جو عبد المطلب کے پوتے تھے، جو آمنہ کے لال تھے، جو عبداللہ کے لختے جگر تھے، جو فاطمہ کے بابا تھے، جو حسن حسین کے نانا تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسانیت نے پیارے حبیب کے دامن میں آ کے پناہ لی، مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک چھاؤں میں آ کے آرام کیا، یہ عزتوں کے ڈاکو عزتوں کے رکھوالے بن گئے، یہ لٹیرے، یہ ننگے قدموں چلنے والے، یہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والے، یہ قتل و غارت کے اندر دن رات گزارنے والے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی کیفیت یہ بنی، ان کی حالت یہ بنی، یہ عزت کے اس مقام پہ فائز ہوئے، یہ چلتے زمین پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں آیا کرتی تھی۔ جو پیارے حبیب کی رحمت بھرے سائے میں آئے، جو حسنین کے نانا کو اپنے سینے سے لگا بیٹھے، جو پیارے حبیب کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کر بیٹھے، جو فاطمہ کے بابا کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ بیٹھے، ان کی کیفیت یہ بنی، کھانا لے کر چلی ہے، ابھی غار میں نہیں پہنچی، جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کی ماما آ رہی ہے، سیدہ خدیجہ آ رہی ہے، حسنین کی نامی آ رہی ہے، یا رسول اللہ خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو بتا دیجئے خدیجہ تیرے اللہ نے تیرے لیے موتی کا محل جنت میں تیار کیا۔ آج جب انسانیت کی صورت کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم ضمیر پکار اٹھتا ہے، ضرورت ہے دوبارہ انسانوں کو رحمتوں بھرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف موڑا جائے، انہیں ان کی طرف موڑا جائے، انہیں ان کے دیار میں لایا جائے، اس کی رحمتوں کی چادروں میں چھپایا جائے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی انسانیت کو ضرورت ہے پیارے نبی کے تعارف کی، پیارے نبی کی رحمتوں بھری زندگی کی، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کی، انسانیت اتنی ہی محمد کریم سے دور ہو چکی ہے۔ کچھ تو وہ ظالم ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام کو جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان پہ ایمان نہیں لاتے، ان کی توہین کرتے ہیں، جھوٹی تصویریں بناتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ، جملے، مضمون، اخبارات میں رسائل، اپنی سیاہی سے اپنے من کو کالا کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آذان میں سیکھا ہے، درود میں سیکھا ہے، تکبیر میں اس گواہی کو سنتے ہیں، لیکن عملی زندگی ان کی محمد کریم علیہ السلام سے انتہائی دور ہے۔ ان سے اگر تعارف سننے کو ملتا ہے، کوئی اپنے پیر صاحب کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے شیخ کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے امام کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے بزرگ کا تعارف کرواتا ہے، کسی نے کسی حضرت کی بیعت کر رکھی ہے تو کسی نے کسی حضرت کی بیعت کر رکھی ہے، کوئی اپنے پیر کی شان کے اندر زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہے، کوئی کسی پیر و فقیر کی شان کے اندر نظمیں اور ترانے گا رہا ہے، اور بھول گئے اس کو جس کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیر و فقیر بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک فرق باقی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے بعد صلی اللہ
علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے، حسنین کے نانا کا نام آئے، فاطمہ کے بابا کا نام آئے تو اپنی زبان کو حرکت دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، درود شریف کی فضیلت کے اندر یہ بات مثال سے سمجھاؤں۔ کسی کا کفیل یہ کہے کہ جو مجھے 1 ریال دے، صبح میرے دفتر میں آ کے ریال دے دے، 10 لے لے، اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ جی کئی تے لے کے پھر لائن چ لگ جان گے، تو کیڑا پتہ لگنا ہے؟ کرو گے ایسا یا نہیں؟ قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم کے رب پہ وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب پہ 1 مرتبہ درود پڑھو، 1 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دوں گا۔ آئیے اس پیارے حبیب علیہ السلام کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اپنے اپنے پیروں فقیروں کا تعارف کروانے والوں، کبھی حسن کے نانا کا تعارف سنو، کبھی حسین کے نانا کا تعارف سنو، کبھی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار، پیارے نبی کی پیاری لخت جگر، ان کے بابا کا تعارف سنو، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دنیا میں تشریف لانے سے ذلت کی دلدل میں گری ہوئی عورت کو عزت کا تاج ملا تھا، جس کو ڈوبی ہوئی انسانیت کو نکال کے عزت کے آسمان کا چمکتا ہوا تارا جس نبی نے بنایا تھا، وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے نام سنتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد انا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ میں محمد ہوں، تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، بہت زیادہ حمد کرنے والا، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا گیا۔ پیارے حبیب کی آنے سے پہلے کفر کا اندھیرا تھا، یہ نور چمکا، سارے کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک محمد کا دین پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حاشر ہوں جس کے بعد اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میں عاقب ہوں آخر میں آنے والا، لیکن اللہ نے شان یہ دی ہے آیا سب سے آخر میں ہوں، سردار ساروں کا ہوں۔ پیارے حبیب کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آخری نبی، رسولوں کی کڑی کے، رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رسولوں کے مبارک محل کی آخری اینٹ، امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے کئی نام بیان فرمائے جن میں نبی توبہ، نبی الرحمہ اور بشیر اور نذیر، یہ بھی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے نام ہیں۔ قرآن حکیم کا الفاظ کو سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، نذیر، جہنم کی عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ کی قسم یہ وہ واحد ہستی ہے، یہ وہ اکیلی ذات ہے جس نے جنت کی خوشخبریاں دی ہے، جس نے آخرت کے منازل کی خوشخبریاں دی ہیں۔ جو اس کو مان گیا وہ پیارے نبی کی بتائی ہوئی خوشخبریوں کا حقدار بن گیا، اور یہی وہ ہے جنہوں نے جہنم کے عذاب سے انسانوں کو ڈرایا ہے۔ وہ پیارے حبیب کی شان وہ شان ہے جو آپ کے پیچھے چلا، وہ جنت میں پہنچا۔ جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، پیارے حبیب کا چہرہ، پیارے نبی کی صورت، پیارے نبی کی سیرت۔ آئیے سنیے، یہ کہنے والوں اے وابی نے، بڑے گستاخ نے نبیوں کی شان نہیں بیان کر دے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم جیسے ہم مانتے ہیں کائنات میں کوئی اور مان نہیں سکتا۔ لیکن الزام تو پھر بھی ہے، الزام باقی ہے۔ اس الزام کا جواب سنا دوں آپ کو۔ عیسائی نہیں کہتے مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے، عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو، ان کی شان نہیں مانتے۔ تو کیا مسلمانوں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ عیسائی کیوں الزام لگاتا ہے کہ نہیں مانتے؟
اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں. وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ماننے میں فرق ہے. یہ کہنے والوں ہم انبیاء کو نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو. ہم نبی کو مانتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن ایک فرق ہے، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، اس کو اللہ نہیں مانتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے. رب محمد کی قسم ہمارے جسم کے انگ انگ کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے. اور کیوں نہ بھری ہو، کیوں نہ علی سے محبت کریں، کیوں نہ رب کے شیر سے محبت کریں. علی تو وہ علی تھے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض کرے گا. ہم علی سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی امیر المؤمنین، پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والے، پیارے حسن حسین کے بابا، پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مانتے ہیں. لیکن کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. ہم سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین افضل ترین ہستی مانتے ہیں. عورتوں میں عورتوں کی سردار مانتے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ فاطمہ آتی تھی، مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ کو خالی کرتے تھے. مصطفیٰ جاتے تھے، فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، بابا کے ماتھے کو چومتی تھی، بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی تھی، بابا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی. مانتے ہیں، لیکن فاطمہ کو فاطمہ مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. رب کی بندی مانتے ہیں، رب کا شریک. حسن حسین کو مانتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے جسم کے انگ انگ میں حسنین کریمین کی محبت کا جوش کھول رہا ہے، چراغ جل رہا ہے. محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، حسنین کریمین سواری کرنے کے لیے اوپر چڑھ جاتے، اور ایک دن سواری کر رہے، پیارے حبیب اپنے پیارے بیٹوں سے کھیل رہے، چل رہے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل. حسنین کریمین سوار ہیں، فاروق اعظم پاس سے گزرتے ہیں، کہتے حسین حسن مبارک ہو، تمہارے نیچے سواری بڑی پیاری ہے. کسی نے کہ اپنے بابا کے کندھے پہ سواری کی، کسی نے چچا کے کندھے پہ سواری، کسی نے تائی کے کندھے پہ سواری کی. حسنین کریمین تمہاری عزتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تم نے محمد کے کندھے پہ سواری کی صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں. مصطفیٰ نے سنا علیہ السلام، فاروق کہہ رہے ہیں تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے. کہتے ہیں عمر حسنین کے نیچے سواری بڑی پیاری ہے، محمد کے اوپر سوار بڑے پیارے ہیں. مانتے ہیں. حسنین کریمین کو رب محمد کی قسم مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ مصطفیٰ سفر میں ہے، عورتوں کی طرف سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، لپک کے جاتے ہیں، بیٹی فاطمہ سے پوچھتے ہیں میرے لختے جگر، میرے پھول، میرے آنگن کی خوشبو، حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں حسن حسین اس لیے رو رہے ہیں. آپ نے کہا قافلے والوں مشکیزوں کو دیکھو، پانی ہو تو لاؤ، مصطفیٰ کے نواسوں کو پیاس لگی ہے، لاؤ ان کو. پانی نہیں ملا. جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے. آپ نے کہا فاطمہ میرے بیٹے کو دے دے. آپ نے حسن کو اپنے سینے سے لگایا، نبوت والی زبان حسن کے منہ میں دی، وہ مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں اور پیاس ختم ہو جاتی ہے. واپس لوٹاتے ہیں. کہا اب حسین کو بھی مجھے دے دے. حسین کو سینے سے لگایا، اپنی نبوت والی زبان کو پیارے حسین کے لبوں پہ رکھا، ان کے منہ میں دیا، وہ مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے. مانتے ہیں رسول کا نواسا، مانتے ہیں اللہ کا ولی، مانتے ہیں اللہ کا پیارا، لیکن حسن حسین علی فاطمہ کو اللہ نہیں مانتے. لوگ مانتے ہیں اللہ یا نہیں مانتے؟ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سینری گاڑیوں کے پیچھے چل رہی ہے اور بہت عام ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، الف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسری لام میں فاطمہ، اور ہا کے اندر حسن حسین. بظاہر دور سے دیکھو تو اللہ کا لفظ نظر آتا ہے، اللہ کا نام نظر آتا ہے، اور غور کرو گے تو ان پانچوں کو محمد علیہ السلام، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کو اس اللہ کے اندر سمٹا دیا گیا ہے. تو اتو اللہ ویچو سارے پنجتن پاک نہیں مانتے.
حسن حسین کو اللہ نہیں مانتے، علی کو اللہ نہیں مانتے، آج لوگ منواتے ہیں علی کو اللہ۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، محبت کی ترازو کو باقی رکھنا۔ میری گفتگو کسی کو چھیڑنے، طنز کرنے، تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے جیسے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، میرے نانا نے فرمایا تھا، میں اولاد علی ہوں، میں آل رسول ہوں، میں حسنین کے خاندان سے ہوں۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ جلانے والے نے جلائی، اس میں پروانے گرنے شروع ہو گئے، میرے مصطفیٰ ان پروانوں کو ہاتھ سے روکتے تھے، پروانے غالب آتے تھے اور غالب آنے کے بعد اس آگ میں جلتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری مثال تو ایسے ہے، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم مجھ پہ غالب آتے ہو اور جہنم کے اندر گرتے ہو دامن کو چھڑا چھڑا کر۔ میں زیدی خاندان سے ہوں، میں سادات سے ہوں، میں بھی اللہ کی قسم آپ بھائیوں کی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جاؤ سیون کے اندر جاؤ، بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ لگے ہوئے اس پرچم کو دیکھو جس پہ لکھا ہے علی اللہ ہے، جس پہ لکھا ہے کہ لال شہباز قلندر کہا کرتے تھے کہ علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اردو میں معبود کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، اور نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر خلدے بری کی بات، زاہد نہ کر خلدے بری کی بات، علی خدا ہے علی کی ذات۔ نہیں مانتے، معاف کرنا نہیں مانتے، تم گستاخ کہو تو نہیں مانتے، تم مجرم کہو تو نہیں مانتے، تم وہابی کہو تو نہیں مانتے، تم قتل بھی کر دو، ہم کبھی بھی اللہ کی قسم علی، حسن، حسین، فاطمہ، محمد کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ گردنیں کٹ سکتی ہیں، پیاسی زمین کو لہو پلایا جا سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک۔ میرے جملوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے سینوں کو وا کرنا کہ ہم مصطفیٰ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، آل رسول کو ماننے والے، اولاد علی کو ماننے والے، حسنین کریمین کی عزتوں کو تسلیم کرنے والے، لیکن ہم ان کو وہی مانتے ہیں جو محمد نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا تعارف سنیے اور پھر اپنے بنائے ہوئے پیروں فقیروں کے ساتھ تولیے، ہم نے محمد کریم کو چھوڑ کے کس کو پکڑا ہوا؟ ترمذی میں سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاندنی رات تھی، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، سرخ چادر لی ہوئی تھی، اور آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میری نظر اس چاند پہ اٹھی اور لوٹ کر میری نظر عائشہ کے چاند پہ آئی، میری نظر فاطمہ کے بابا کے چہرے پر آئی، پھر واپس گئی، اس چاند کو دیکھا، پھر پیارے حبیب کے مبارک چہرے کو دیکھا، بالآخر زبان بے اختیار ہو کے پکار اٹھی اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، محمد کا مقابلہ چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ محمد کا چہرہ صاف اور چاند کے چہرے پہ چھائیے ہیں۔ میرے پیارے حبیب کا چہرہ چاند سے زیادہ پیارا، چاند سے زیادہ چمکتا ہوا، اور آپ کے علاوہ یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، مسکراتے، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو،
اے میرے نبی کے پیارے صحابہ کی جماعت، اے میرے پیارے نبی کے اہل بیت کی جماعت، تم کتنے خوش نصیب تھے کہ تمہاری آنکھیں محمد کے مکھڑے کا دیدار کیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو جہیفہ فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے ہاتھ کو، دست مبارک کو ہاتھ میں تھاما، پھر اپنے چہرے پہ رکھا، پیارے نبی کے ہاتھ کو تھاما، دست مبارک کو تھاما، اپنے چہرے پہ رکھا۔ اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں جو خوشبو تھی وہ دنیا کی کسی خوشبو میں مجھ سے زیادہ خوشبو تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں ما ممست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کسی موٹے اور باریک ریشم میں وہ نرمی نہیں دیکھی جو محمد کے پیارے ہاتھ میں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طویل قد کے اور نہ چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ، آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں تلوے مبارک گوشت سے پر، آپ کا سر مبارک بڑا، ہڈیوں کے جوڑ کشادہ، اور سینے سے لے کے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن تھی۔ سیدنا علی کا جملہ سنیے، پیارے حبیب کو چھوڑ کر پیروں فقیروں ملنگوں کے پیچھے دوڑنے والوں، مصطفیٰ سے رشتہ توڑ کر انڈیا اور بغداد کی بستیوں سے نسبت کرنے والوں، پیارے علی کا پیارا قول تو سنو۔ کہا اللہ کی قسم میں نے نہ تو محمد سے پہلے اور نہ محمد کے بعد ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں، پیاری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک سے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ فرمایا نہ تو زیادہ گھنگریالے نہ زیادہ سیدھے، بلکہ ان کے درمیان تھے، اور کانوں سے لے کے کندھوں کے درمیان تھے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک جسم، اس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں تھی جو محمد علیہ السلام کے پیارے جسم میں تھی۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کے جسم مبارک سے پیاری بڑھ کر خوشبو نہ عنبر میں دیکھی ہے نہ کستوری میں دیکھی ہے، وہ خوشبو جو محمد کے وجود سے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کا پیارا پسینہ، اس کی کیفیت کیا تھی؟ آئیے سنیے۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، نہ ہم سے کہا تم نے نہ ہم سے سنا تم نے، دور بیٹھ کے کہتے جی یہ نہیں مانتے، ارے کبھی آ کر سنو تو صحیح، کبھی ہماری مجلس میں بیٹھو تو صحیح۔ ہماری حالت تو اللہ کی قسم آج وہ بن چکی ہے، سیرت نبی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں، اس دور کے مشرک کہا کرتے تھے ہر آنے والے کو مکے میں جا رہے ہو سب کے پاس بیٹھ جانا، محمد کے پاس نہ بیٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ پیارے حبیب کی پیاری مبارک زبان سے جب بھی نکلتا تھا رب کا کلام نکلتا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے آپ کی زبان مبارک سے ایک دو آیتیں سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج نبی کے ماننے والوں کے بارے میں جو مرضی کرنا، وابیاں دے بول نہ بینا، ان کی بات نہ سننا، ہر جگہ فلم دیکھنے چلے جانا، سینما میں چلے جانا، لیکن وابی مولوی دی سیڑھی کیوں؟ جو ایک دفعہ سن لیتا ہے چھوڑ کے جا۔ پیارے بھائی کبھی وجہ سوچی ہے؟ اللہ کی قسم ذرا توجہ سے پیار سے یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کبھی وجہ سوچی ہے؟ جو ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جانے والا نہیں بنتا۔ کیوں؟ ہمارے ان دو ہاتھوں میں رب کے کلام اور محمد کے فرمان کے علاوہ کوئی بات ہم نہیں کہتے۔ لسوڑی شاہ صاحب نے فرمایا، پسوڑی شاہ صاحب نے فرمایا، پیر ایٹ شاہ صاحب نے فرمایا، حاجی جی نے فرمایا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، حضرت جی کا یہ قول ہے۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن چیخے چنانچے چمکے میں فلانے فرقے کا نانا تو ہمارے حضرت جی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائیو تمہیں تمہارے حضرت مبارک، ہمیں حسنین کے نانا مبارک صلی اللہ علیہ۔ ہمارے ہاتھ میں دو ہی باتیں ہیں، ہم تمہیں یا عرش والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم نے کوئی اپنا پیر فقیر، ہم نے اپنے حضرت کی کوئی ملفوظات تیار
یہی وجہ ہے جس کے کان میں میرے رحمان اللہ کا کلام جاتا ہے، پیارے مدینے والے سرتاج کا کلام پہنچتا ہے، اس کو اس سے پیارا سودا کوئی اور نہیں لگتا۔ مثال دے کے سمجھاؤ، آپ مارکیٹ میں چاول لینے گئے، ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی بھی آئے ہیں، یہ ساری پنجابی گلا کر رہے ہیں، بندو بھائی کی بات نہیں کرتے۔ آپ چاول لینے گئے، شوق سے کھاتے ہیں نا چاول، ایک دکان دیکھیے اوریجنل اعلیٰ قسم کا اصلی چاول، بناسپتی پنجابی رز، آپ نے پوچھا کلو کتنے کا؟ جی کلو 15 ریال کا۔ آپ آگے جانے لگے، وہ کہتا ہے پوری مارکیٹ پھر لو، اگر میری طرح کا سودا ملا تو جہاں سے ملے وہاں سے لے لینا۔ اسے پتا ہے میرے پاس چیز اوریجنل ہے، وہ گاہک کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کیوں؟ تو پتا ہے ہیر پھیر کے میرے کو ہی آنا ہے، گیڑا مار کے پھر آئے گا میرے پاس۔ ایک بندے نے 2 نمبر چاول رکھا ہوا، ٹوٹا چاول رکھا ہوا، مصری رز رکھا ہوا موٹے والا، کیسے کلو؟ 15۔ اسے پتا ہے 7 والے کے پاس اصلی ہے، یہ ادھر گیا تو واپس یہ چلنے لگا۔ اچھا بات سنو، 13 کا لے جاؤ، نہیں میں نے یار 11 کا لے جاؤ، بھائی 9 کی میری خرید ہے، میں نے اصل ذاتے دے جا، پکڑتا نا پیچھے سے، سن تو صحیح، اتنے کا لے جاؤ، اس کے گلے ڈالنے کی کیوں؟ اسے پتا ہے کہ کسی اور کا سودا دیکھ لیا تو یہ واپس۔ رب محمد کی قسم ہمارے پاس سودا اتنا کھڑا ہے، کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ ہماری بات سن کے جاؤ، ہم کہتے ہیں یہ پیشانی جھکے گی تو اشوار اللہ کے لیے اس طریقے پہ جھکے گی جس طریقے پہ محمد نے جھکوائی تھی صلی اللہ علیہ۔ سودا کھڑا ہے، جاؤ مارکیٹ میں چیک کرو، قال اللہ و قال رسول کی صدا تمہیں کسی اور سے مل نہیں سکتی۔ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کا واقعہ سنیں، صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آرام کے لیے لیٹ گئے، آپ کے مبارک ماتھے پہ پسینہ آیا، میری ماما میری والدہ دوڑتی ہوئی گئی، ایک ڈبیا اٹھا لائی اور اس پسینے کو اس ڈبیا کے اندر بند کر دیا، بند کرنے لگی، پسینہ نچوڑنے لگی مصطفیٰ کا، پیارے حبیب کی آنکھ کھل کے کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم کس کی طرف بلاتے ہیں، ہم کس کی دعوت دیتے ہیں، ہم کس کا آوازہ لگاتے ہیں، ذرا سنیے، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے کا مبارک پسینہ میں اپنی ڈبیا میں بند کر رہی ہوں تاکہ عید کا موقع آئے گا ہم اپنی خوشبو میں مصطفیٰ کا پسینہ ملا لیں گے۔ رب محمد کی قسم جو خوشبو پیارے حبیب کے پسینے میں ہے کائنات کی کسی خوشبو میں، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ کے پیروں فقیروں ملنگوں بزرگوں باپوں کی قبروں پہ گرنے والوں، کبھی دیکھا پیروں فقیروں ملنگوں کی بدبو کتنی ہوتی ہے؟ جن کی زلفیں بڑی ہوئی، جن کے بال بڑے ہوئے، مونچھیں بڑی ہوئی، جنہوں نے وضو نہیں کیا، طہارت نہیں کی، غسل نہیں کی، اور بابا جی ناندے کیوں نہیں؟ چپ بے وقوف پاگل، معرفت کی بات ہے، تمہیں کیا پتا؟ حضرت جی ہمیں بتا دو معرفت کی۔ وہ حضرت جی نے منع کیا ہے کہ 6 مہینے تک غسل نہیں کرنا وگرنہ تصوف کی گدڑی کی ساری میل بہ جائے گی۔ بڑے اوکھے مٹی کٹھی کی تھی، میں نہیں نانا، جن کے پاس سے گزر جاؤ تو بدبو آتی ہے، جن کو اور ظلم یہ ایک تو طہارت نہیں، پاکی نہیں، صفائی نہیں، تمیز نہیں، اتنے بیچارے اپنے آپ سے بے خوف بے خبر ہیں، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، بالکل سڑک کے کنارے جا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں بابا اسلام علیکم، بابا اسلام علیکم، بھائی یہ کون ہے؟ چپ چپ بولنا نہیں، بڑی پہنچی سرکار ہے۔ اے بھائی اگر یہ پہنچی سرکار ہوتی ستھن تو پا لیتی، اگر یہ پہنچا ہوا ہوتا، عقل والی بڑا عقل مند ہوتا، بڑی کام کی سرکار ہوتی، کم از کم شرمگاہ تو چھپا لیتی۔ جس بیچارے کو یہ تمیز نہیں میں نے پہننا کیا ہے، میں نے لوگوں کو دکھانا کیا ہے، لوگوں سے چھپانا کیا ہے، آپ نے سمجھ لیا یہ پہنچی نہیں سرکار ہے، یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، بے عقل ہے، ہو سکتا ہے مینٹل کیس ہونے کی بنا پہ اس سے طلب ہی اٹھا لی گئی ہو اور تم سمجھتے ہو یہ سبھی کچھ ہے۔ آؤ پیارے حبیب کے در کی طرف، آؤ مصطفیٰ کے دامن کی طرف، ہم سے سنو مصطفیٰ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پسینے کے اندر وہ خوشبو تھی اللہ کی قسم، کائنات کی کسی کے پسینے میں وہ پیاری مہک نہیں جو حسنین کے نانا کے پسینے میں مہک تھی۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اپنے پیر صاحب کے پسینے کی خوشبو کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی اور آدمی یہ پیغام سنا سکتا ہے کہ ہمارے پیر ہمارے شیخ ہمارے مرشد ہمارے امام ہمارے حضرت ہمارے مدن ان کا بھی یہ حال تھا؟
آپ کے علاوہ تو باقی انسانیت کا یہ حال ہے، بندہ 4 دن نہ نہائے تو بیگم بھی دھکا دے کے چارپائی سے گرا دیتی ہے، جا نہا کے آ، تیری بونر میرا ناک سڑ لیا ہے۔ یہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب علیہ السلام۔ کیا شان تھی آپ کی، کیا مقام تھا آپ کا، کیا عزت تھی آپ کی۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ سیدنا علی سے روایت ہے، کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع میں جب قریشیوں نے فیصلہ کیا جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کے فیصلے کو مانا جائے گا، حجر اسود کہاں لگانا ہے، تو سب سے پہلے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے بابا آئے تھے، حسنین کریمین کے نانا آئے تھے، کو دیکھ کر نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، دیکھ کر مشرکین مکہ کی زبان سے آواز گونجا تھا، امین آگے صادق آگے، جنہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، آپ کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا امین اور صادق کے نام سے۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام ابو طالب لے کر چلے، شام کو قافلہ چلا، راہب کی جگہ پہ پہنچے، وہ راہب اس سے پہلے نہ آیا کرتا تھا لیکن اس قافلے کے لیے آیا، ابھی لوگ سامان اتار کے رکھ رہے اور وہ آتا ہے، کسی کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے ہیں، یہ رب کے رسول ہیں۔ قریشیوں نے کہا تو نے کیسے پہچان لیا یہ رب کے رسول ہیں؟ کہا جب تم اس وادی میں داخل ہوئے تھے میں نے درختوں کو دیکھا تھا، میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، وہ تعظیم کے طور پہ جھک گئے تھے، اور رب کے درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکتے، اور میں نے اس کی پشت پہ سیب کی مانند نبوت کی مہر کو بھی دیکھا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کہا اور چلا گیا، اور پھر قافلے والوں کے لیے کھانا لے کر آیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام قافلے والوں کی اونٹوں کو چلا رہے اور وہ کہتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، اور وہ کیا دیکھتا ہے پیارے نبی علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے آسمان پہ ایک بادل ان پہ سایہ کیے ہوئے، سارے لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آرام کر رہے تھے۔ جب پیارے حبیب علیہ السلام آگے بیٹھے، جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے تھے درخت نے ان کو چھوڑ کے اپنا سایہ، سارا سایہ محمد کریم کے سر مبارک پہ کر دیا، اور کہا اس نے، راہب نے، میں نے نہیں کہا تھا یہ امام الانبیاء ہے، یہ آخری رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اے قریشیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ان کے ساتھ کون ہے، ان کے ولی الامر کون ہیں؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، کہا ان کو یہیں سے واپس مکہ بھیج دو، میں ڈرتا ہوں یہودی ان کو پہچان کر کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے نبی، ہمارے امام اعظم، ہمارے قائد اعظم، ہمارے رہبر اعظم جس کی طرف آنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، ہم پکارتے ہیں لوگوں سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن وہ ایک ہستی ہے جس کے طریقے پہ نماز پڑھی جائے، جس کے طریقے پہ روزہ رکھا جائے، جس کے طریقے پہ حج کیا جائے، جس کے طریقے پہ نکاح کیا جائے، جس کے طریقے پہ جہاد کیا جائے، جس کے طریقے پہ توحید و عقیدے کو سمجھا جائے، اور وہ ایک ہستی کا نام نہ 4 نہ 12 نہ 18 نہ 20 نہ بغداد کا، نہ کوفہ کا، نہ بریلی کا، نہ یمن کا، نہ ملتان کا، نہ منصیرے کا، وہ ایک ہی سرتاج ہے جو پیدا مکہ میں ہوا، دفن مدینہ میں ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی اور ہستی شان اور مقام کی نہیں ہے۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام، وہ پیارے رسول علیہ السلام، ان کی شان کیا ہے؟ آئیے صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مکہ کی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اس پتھر کو میں ابھی بھی پہچانتا ہوں، وہ پتھر نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سراپا رحمت تھے، جو رحمت بن کے آئے، جو محبتیں لے کر آئے، جو پیار بانٹنے کے لیے آئے، نفرتیں لے کے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، زبان درازی، ارے ان کی محبتوں کا کیا کہنا۔ کفار مکہ کو گھر میں بلاتے، ان کو گوشت کھلاتے، دودھ پلاتے، اور پھر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے رحمتوں کو بانٹا، رحمتوں پر نبی علیہ السلام، آج انسانیت پیارے نبی کی رحمتوں کو بھول گئی، زبان پہ گالی، لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی کے اس طریقے کو بھول جانے والوں، پیارے نبی علیہ السلام کا تو یہ حال تھا، یہودیوں نے گالی دی،
सैयदा आयशा ने जवाब में सख्त अल्फाज कहे। आपने कहा आयशा इतनी सख्ती के अल्फाज क्यों कहे हैं? कहा प्यारा नबी आपने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा है? कहा आयशा तूने नहीं सुना मैंने जवाब में क्या कहा है? मैंने जवाब में कहा है वालेकुम, उन्होंने मुझे बद्दुआ दी, उनकी बद्दुआ मेरे हक में कबूल नहीं हुई, मैंने वालेकुम कह के बद्दुआ को लौटा दिया, उनके हक में कबूल हो गई। हमने उस सारे मनहज को छोड़ के वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। वो मशहूर वाकया है पंजाब का, एक बस के अंदर 2 अफराद सवार, एक साफरस कहता आप कौन हैं? मैं काफिर हूँ। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान में रहते हैं सारे मुसलमान भाई हैं, काफिर यहाँ कहाँ से आ गए? वैसे आप सही सी बताएं आप कौन हैं? पूछने का मतलब ये था कि आप देवबंदी, बरेलवी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, रिजवी, नूरी, सोहरवर्दी, वर्दी, बगैर वर्दी, केड़ी कंपनी दे हो? तो उसने कहा मैं काफिर हूँ। उसने कहा भाई पाकिस्तान में रहते हैं सब मुसलमान भाई हैं, अल्लाह से करो सही सही बताओ आप कौन हो? भाई मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, तस्लीम कर रहा हूँ मैं काफिर हूँ। का मजाक ना करो यार, मेरी बात मान लो, मुझे बता दो कौन हो, मेरा जी चाहता है मैं पूछूं आपसे आप कौन है? कहा अच्छा अगर मैं सही सही बताऊंगा तो फिर भी तो मुझे काफिर कहेगा। कहा क्या मतलब? कहना मैं शिया। कहना अच्छा फिर तो काफिर है। मैं आगे मन्नी बैठा मैं काफिर हूं, ये क्या नबी का तरीका है? गाड़ियों के अंदर काफिर काफिर शिया काफिर, बसों के अंदर काफिर काफिर शिया, वो काफिर वो काफिर वो काफिर वो काफिर। प्यारे नबी तो रहमत बन के आए, प्यार लेके आए, मोहब्बत लेके आए। यहूदियों जैसे कुफार को, जिन यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, प्यारे नबी ने क्या फारान की चोटियों पे खड़े होकर ये आवाज लगाई कि काफिर काफिर अबू जहल काफिर 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 अबू लहब काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, जो ना बोले वो भी काफिर, ये नारा लगाया था। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये रहमत का पैगाम। अरे भाई हम तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, हम कहते हैं जो ये कहे अली अल्लाह है, जो ये कहे अली मुश्किल कुशा है, जो ये कहे अली हाजत रवा है, जो ये कहे अली के लिए सजदे किए जाए, सैयदना अली के लिए ज़िबा किया जाए, सैयदना अली के लिए कुर्बानी की जाए, सैयदना अली को अल्लाह की रबूबियत उलूहियत में शरीक किया जाए, ये ईमान नहीं है, ये तौहीद नहीं है, ये अल्लाह की वहदानियत पे क्या है? डाका है। और अल्लाह की गैरत, किसी की शराकत को बर्दाश्त। मिसाल देकर समझाऊं अल्लाह के लिए आला मिसाल, आप में से कोई नौजवान शादी करना चाहे, वैसे तो इंशाअल्लाह अक्सर शादीशुदा हैं, अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हम में कोई कंवारा बैठा है तो उसकी भी शादी करवा दे। और कोई अगर एक के बाद आगे छलांग मारना चाहता है, अल्लाह तू उसके लिए आसान है। कई बेचारे बैठे हैं दिल में छुपा के, हम दुआ दे दे, हो सकता है आपकी आमीन से अल्लाह कबूल फरमा दे। एक बंदा शादी करना चाहता है, बेगम साहिबा उसके खानदान की, उसके कौम की, उसके कबीले की, उसकी कजन, उसकी आइडियल, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, मालदार, सैयद को सैयद मिल गई, खान को खान मिल गई, राजपूत को राजपूत मिल गई, मलक को मलक मिल, सारे एटम पूरे हैं। निकाह की डेट तय हो गई, 2 दिन पहले मोहतरमा फोन करके कहें शाह साहब, खान साहब, चौधरी साहब, शेख साहब, हाजी साहब, मुझे आपके साथ शादी करना बिल्कुल मंजूर है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, एक शर्त है छोटी सी, आप बड़े दिल वाले हो, मेरी छोटी सी शर्त मान लो, और वो शर्त ये है कि महीने के 30 दिनों के अंदर मैं आपकी 29 दिनों के अंदर मैं आपकी ज़ौजा मुहतरमा रहूंगी, और 1 दिन के लिए साहब का मंगेतर के पास भी जाऊंगी। बोलो कहोगे कबूल है? जी कबूल है। पठान होगा तो गोली भी मार देगा, बड़ा मरो जाओ, जिधर जाते हैं जाओ, हमारे अकेले क्यों लगता है यार, जाओ, जिसके पास 1 दिन के लिए जाना है मर जाओ, उधर तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? आपने बीवी को पैदा किया है, बोलो बीवी को पैदा किया है, बीवी के खालिक हो, मालिक हो, राज़िक हो, क्या हो? कबूल है, कबूल है। 3 तोले हकमैर सोने के इवज कबूल करके घर लाते हो, और पहली रात ही कहते हो सोना माफ कर दे, हकमैर माफ कर दे, जोर लगाते हो ना। सिर्फ कबूल करके बिचारी को घर लाए, लेकिन आप कहते हो मेरे घर आने के बाद ये मेरी इज्जत है, ये मेरी खैरत है, इसमें किसी की शराकत। अच्छा चलो मान लेते हैं आप बाहर के किसी आदमी की शराकत को बर्दाश्त नहीं करते होंगे, अगर बीवी के अंदर पार्टनरशिप भाई करना चाहे तो बर्दाश्त है। कोई भाई गाड़ी खरीदना चाहे तो पार्टनरशिप बर्दाश्त कर लेगा कि यार मेरे पास 5000 रियाल है, तुम्हारे पास 5, मिलकर 10,000 की गाड़ी लेते, 2 घंटा तुम चलाना, 2 घंटा मैं चलाऊंगा। गाड़ी में पार्टनरशिप हो जाएगी, दुकान में पार्टनरशिप हो जाएगी, कारोबार में पार्टनरशिप हो जाएगी, रिहाइश में घर में 5 मरले के प्लाट में पार्टनरशिप, ढाई तेरा ढाई मेरा, नीचे वाला पोर्शन तेरा ऊपर वाला, हर चीज में पार्टनरशिप हो जाती है। इज्जत बिस्तर गैरत में पार्टनरशिप कबूल करते हो?
حالانکہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا. خالق مالک رازق نہیں ہو. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال تم اور میں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں. باپ کا ہم منی کا گندا قطرہ تھے, ماں کے پیٹ میں کس نے پہنچایا؟ بولنا, بولو. ماں کے پیٹ کے اندر پہنچا کے رحم میں اس کو خون کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے دی؟ بہترین صورت کس نے دی؟ ثم احسن صورکم, پیاری شکل کس نے بنائی؟ یہ خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں کس نے دی؟ یہ پیارے ہونٹ کس نے دیے؟ یہ پیارا ناک کس نے لگایا؟ یہ بہترین چہرہ کس نے سجایا؟ جی آپ نے کہا تھا واسطہ پینتن پاک دا مینوں کانا نہ کری, کہا تھا. واسطہ پینتن پاک دا انا نہ کری, کہا تھا. واسطہ پینتن پاک کا ڈورا نہ کری, کہا تھا. آپ کو ماں کے پیٹ میں جہاں خون ہے, پیشاب ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے, اندھیرا ہے, اس کے اندر رزق کس نے دیا؟ کون سے پیر صاحب کا نام لوگے؟ کوئی حضرت, کوئی شیخ, کوئی مرشد, کوئی امام. اب تو کہتے ہیں نا میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. عقیدت والا ہوں, ایک تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ لگے گا تو پھر کون دے گا؟ جب خواجہ پیدا نہیں ہوا تھا کون دیتا تھا؟ جب خواجہ کا ابا کمارا تھا, دادا ابو کمارا تھا, پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کمارے تھے, اور روٹی کھا کے دنیا سوتی تھی یا نہیں؟ کس کی؟ ماں کے پیٹ میں پورے ہو گئے, کمپلیٹ ہو گئے. ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ کس کی دعائی دی تھی؟ کالے مرغے کی نیاز کون سے دربار پہ چڑھا کے آئے تھے؟ اللہ نے کیا. باہر آ گئے, بڑے ہو کے مولوی صاحب, شیخ صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب, حضرت صاحب بننا تھا. لیکن اس وقت بکرا شریف, حلوہ شریف, مرغا شریف کھا سکتے تھے؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے جاری کیا؟ چوسنا کس نے سکھایا؟ رونا کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اب جب آپ اس قابل ہو گئے کہ سجدے میں سر رکھ کر کہیں کہ اللہ تیرا شکر, بغیر مانگے دیا, مزید سوال کرتے ہیں, اس وقت کو اللہ ساڑیاں سندا کوئی نہیں دے, اینا دیا موڑدا کوئی نہیں, ساڑی اینا دے کے اینا دی ہو دے کے. جس اللہ نے پیدا کیا, عزت دی, رزق دیا, کھلایا پلایا, وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت, نہ نبیوں کی شراکت برداشت کرتا ہے, نہ ولیوں کی شراکت برداشت کرتا ہے. ہم مانتے ہیں حسنین کریمین کو, مانتے ہیں اہل بیت کو, مانتے ہیں اولیاء اللہ کو, مانتے ہیں بزرگان دین کو, لیکن ان سب کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں, اللہ کا شریک, مشکل کشا اللہ, حاجت روا اللہ, غوث اعظم اللہ, بگڑی بنانے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ. باقی سارے منگتے ہیں, وہ داتا ہے, غریب نواز ہے, بندہ نواز ہے, بندہ پرور ہے. وہ کسی کے در کا منگتا, اللہ کسی کے در کا سوالی, سارے اس کے سوالی, وہ سب کو غنی کرنے والا. ارے میں کسی کی کیا بات سناؤں؟ میں آپ کو سناتا ہوں پیارے حسن کے نانا کی بات, میں آپ کو سناتا ہوں پیارے حسین کے نانا کی بات, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے گھر. پیارے حبیب گھر سے نکلتے ہیں, سامنے سے ابو بکر آ رہے, ادھر فاروق اعظم آ رہے. پوچھا اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ کہا یا رسول اللہ پیٹ خالی ہے, بھوک لگی ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. باہر نکلے, سوچا کسی مسلمان کے گھر سے کھانا مل جائے. کہا اے میرے ساتھیوں, جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اسی نے محمد کو بھی نکالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آنے والا آیا, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, کہا خندق کا موقع ہے یا رسول اللہ. آپ کہتے ہو خندق کھودے, اتنی بھوک لگی ہے, پیٹ اندر چپک گیا ہے, میں نے پتھر باندھ کے پیٹ کو سہارا دیا ہے. نانا, حسنین کے نانا, تیری عزتوں پہ قربان ہو جائے میرے بابا. اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا پیارے تو نے ایک باندھا ہے, تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. پیر کا گھر تو روشن ہے, بجلی کے کمکموں سے مرید کو میسر نہیں بٹی کا دیا بھی. یہ پیروں کی حالت, اور جس پیرانے پیر کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں اس کی یہ کیفیت. اس کو چھوڑ کر جانے والا, ہم ان سب کو مانتے ہیں, اللہ کا بندہ, اللہ کا شریک نہیں مانتے. آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رحمتوں کا پیغام لانے والے مصطفیٰ, ان کا فرمان سنتے ہیں. صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں, آپ غار حرا سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو, کمبل اڑا دو. جب آپ کا خوف ختم ہوا, آپ نے کہا مجھے اپنے آپ پر ڈر لگتا ہے. وحی کا سارا واقعہ سیدہ خدیجہ کو سنایا. قربان جاؤں سیدہ کی عصمتوں پر.
سیدہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. سارا واقعہ سن کے کہنے لگی آپ غریبوں کے ساتھی ہیں, محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں, یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں, بوڑھوں کا سامان اٹھانے والے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز کبھی دکھ نہ دے گا. آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ مصیبتوں میں مدد کرنے والے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے, انسانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیارے حبیب محمد رسول اللہ, کفار کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالت جنگ کے اندر بھی عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا, اپنے گھر کے دروازے بند کرنے والوں کو مارنے سے منع کیا, درختوں کو کاٹنے سے منع کیا, باغات کو اجاڑنے سے منع کیا. اتنی رحمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کہنے دیجئے آج جو لوگ بم دھماکے کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, کوئی مسجدوں میں بچوں کو ذبح کرتے ہیں, کوئی قرآن پڑھنے والوں کو ذبح کرتے ہیں, کوئی مارکیٹوں کو آگ لگاتے ہیں, کوئی معصوموں کو قتل کرتے ہیں, کوئی کسی قبر کے اوپر آنے والوں پہ بم دھماکے کرتے ہیں, کوئی امام باڑے میں جا کے بم دھماکے کرتا ہے. یہ قتل و غارت اور فساد کرنے والوں, تمہارا محمد کے دین سے کوئی رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ کافر ہے مان لیا, وہ کفر اکبر کر کے ملت سے خارج ہو رہا ہے, سزا دینے کا حق آپ کو نہیں ہے, اسلامی حکومت کو ہے کہ مرتد کو سزا دے, ظالم کو پکڑے مارے. یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ پٹاخہ یہاں پھاڑ دیا, 10 عورتیں بھی مر گئی, 2 بچے بھی مر گئے, کہیں بچوں کا ذبح, کہیں عورتوں کا ذبح. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. ارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جنگ کا واقعہ سناؤ. ایک کافر کے پیچھے صحابی دوڑ رہے ہیں, وہ گر جاتا ہے, پکڑ لیتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے, وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ صحابی سمجھتے ہیں یہ ڈر کے پڑ رہا, گردن کاٹ دی, قتل کر دیا. خبر ملی پیارے حبیب علیہ السلام کو, کلمہ پڑھنے کے باوجود مار دیا. کہا تیرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا, تیرا کیا حال ہوگا. اپنے ہاتھوں کو اپنے سر مبارک پر رکھ کے کہتے ہیں اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں. کیا حال ہوگا ان کا جنہوں نے مسجدوں میں قرآن حفظ کرنے والے معصوموں کو جلا ڈالا, مار ڈالا, گلے کاٹ دیے, مارکیٹوں کو آگ لگا دی, مساجد کے اوپر بمباری کر کے اس کو ملیا میٹ کر دیا, معصوم نہتی بچیوں کو زندہ جلا دیا, مار دیا, ٹکڑے اڑ گئے. قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ یہ جدی پشتی مسلمان اٹھ کے جب اپنے کلمے کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. یہ دین محمد کریم کا پیغام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب تو کافروں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ سے پہلے ادوار کے جو کفار تھے, اگر وہ اپنے دور کے نبی کو جھٹلا دیتے تھے تو عذاب آتا تھا, ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا. آپ کے دور کے کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت بن کر آئے کہ آپ کے آنے کے بعد کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ انسانیت کو مٹا دیا جائے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. ایک چڑیا کے بچے کسی نے اٹھا لیے, وہ چڑیا روتی ہوئی پیارے حبیب کے سامنے پروں کو زمین پہ مار رہی ہے. آپ کہتے ہیں کون ہے جس نے اس کے بچوں کے بارے میں اس کو دکھ دیا ہے, اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے کے اندر لوٹا دو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں, ایک اونٹ دیکھتا ہے رحمت للعالمین آ گئے ہیں, امام الانبیاء آ گئے ہیں, روتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے, آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پیارے حبیب کہتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے, اس کا والی, اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے. کہا یہ اونٹ محمد کو شکایت لگا رہا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کو تھوڑی کھلاتا ہے, چارہ تھوڑا دیتا ہے, کھانا تھوڑا دیتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے. ارے جانوروں کو پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے, پرندوں کو پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہے. آج ہم اس رحمت للعالمین سے دامن کو توڑ لیں, اپنے چہرے کو موڑ لیں اور فرقوں میں, گروہوں میں تقسیم ہو جائیں, کوئی دریب دیوبندی کو, بریلوی کو, وہابی کو, سنی کو, نقشبندی کو, چشتی کو, قادری کو, رضوی. کیا ہماری یہ محبت کا تقاضا ہے؟ عیسائی سے پوچھو تو عیسائی ہے کون ہے, وہ فخر سے کہے گا میں عیسائی ہوں. اور مسلمان کی زبان سے فخر سے یہ بات نہیں نکلتی آپ کون ہیں, میں محمدی ہوں, میں پیارے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہوں, میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامنے والا ہوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں مالک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. دوسری آیت پہ غور کیجئے, مالک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اور پیارے حبیب کا فرمان یاد رکھیے, آپ نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق ہماری حالت کیا ہے, الا من رحم ربی. کوئی بندہ کسی کو مار دے نا, تھپڑ مار دیا, مکہ مار دیا, برا کہہ دیا, اگر وہ صبر کر کے گھر آ جائے تو اس کے سارے دوست کیا کہتے ہیں
تیرے جیسا بزدل میں نے نہیں دیکھا، قسم رب دی جے میں اتھے ہوندا نا دند پن دیندا، ایک مارا تھا دو تو مارنے جیسا میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہیں دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو جائے، ایک آدمی جو حق والا ہے، جس کا مکان ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، کسی بھی بات پہ جھگڑا ہوا ہے، وہ اس پہ حق ہے، دنیا کے مال پہ، قرآن حدیث کے حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ توحید پہ ہوتے ہوئے شرک کو قبول کر لیں، نہیں، دنیا کے معاملات میں کسی کا کسی سے جھگڑا، وہ جھگڑا ختم کرنے کی بنا پہ کہ بھائی یہ تیرا ہے میرا نہیں، جان چھوڑ اللہ کے واسطے، ناراض نہ ہو، فرمایا ایسے بندے کے لیے میں جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور اللہ کی قسم جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے، ساتھ محمد رسول اللہ کی آواز، گواہی کا آوازہ بلند ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو رؤوف ہیں، رحم کرنے والے، مسلمانوں کے لیے رحیم بنا کر آئے، قرآن بیان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے کہاں سے؟ جی من انفسکم، بولو من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ آپ سارے کون ہیں؟ انسان، تو پیارے حبیب انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ ہمارے ہاں کیا پٹی پڑھائی جاتی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ آپ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، معرفت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے۔ قرآن کہتا ہے رسول آئے جو تمہاری جانوں میں سے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں مان سکتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے۔ بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، یہ دیکھو یہ کاغذ ہے، اس کو پھاڑا، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ کاغذ اس کاغذ سے الگ ہونے کے بعد دودھ بن گیا، ڈبل روٹی ہے، حلوہ ہے، کیا ہے؟ اس کاغذ سے الگ ہو جانے کے باوجود اس کی خاصیت تبدیل، اگر یہ عقیدہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، سنا ہے یا نہیں سنا؟ چاچڑواں مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ، اتو بابا فرید وچوں اللہ۔ ارے آپ نہیں سمجھتے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتے ہیں، کہا جی عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آواز آتی ہے، لے کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا آواز دی کس نے ہے؟ کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا، کہا اب جا کے کرو اور دیکھ کے آؤ، وہی دینے والا، آواز دینے والا کون ہے؟ جبرائیل نے پرواز شروع کی، عرش کے اوپر پہنچا، پردے ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ۔ وہی کھڑے کھڑے جبرائیل نے مدینہ شریف میں دیکھا تو وہاں بھی محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پھر اوپر ہو کے اللہ کو دیکھا تو وہ اللہ نہیں تھا، محمد ہے۔ اللہ نے کہا جو وہاں محمد کی شکل میں بیٹھا تھا، چپ 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 چپ، بولی نہ نیم دی مروڑی دا روڑا ہے۔ نبی کا نام کیا ہے؟ ابھی اپنے ناموں میں سے سنا، احمد۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام احد، کیا فرق ہے دونوں میں؟ میم۔ کبھی اللہ نے خود میم کی مروڑی کا برقع پہنا اور دنیا میں آگے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہیک جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے، نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے، کیا جانیے کیا دو بھی رہے اور دو کہے بھی کوئی نہ، ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جیڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، او کافر تے مشرک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رسول ایک ہے، ایک مانو گے تو مسلمان، دو مانو گے تو کافر۔ حضرت یہ کون سے قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ پیارے حبیب کے قدم مبارک سوچ کے نماز پڑھتے پڑھتے سیدہ کائنات پوچھتی ہیں، مومنوں کی ماں پوچھتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ قدم سوج گئے ہیں، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے قیام۔ کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا انعام کیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار جملہ پورا کرو، شکر گزار نور نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبدہ و رسولہ۔ اور قرآن خبر دیتا ہے کہ وہ
رسول ہیں تمہاری جانوں میں سے. آپ کے ماں باپ ہیں تو پیارے حبیب کے ماں باپ تھے, آپ کی بیوی بچے ہیں تو پیارے حبیب کے بیوی بچے تھے. انسان ہونے کے ناطے وہ انسانیت میں سے انسانیت کی طرف رسول آئے. شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ سے جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے رسول کو پہلے پہنچتی ہے, گراں گزرتی ہے. تمہارے فائدے کے لیے بہت حریص ہیں اور ایمان والوں سے محبت کرنے والے, شفقت کرنے والے. آؤ ہم سے سنو, ہم بتائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. اللہ نے آسمان کی نعمت بنائی, زمین بچھائی, چاند, سورج, ہوا, پانی, دنیا کی نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کو گننا لکھنا کوئی چاہے لکھ سکتا؟ ساری نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب نعمت دی دنیا والوں کو حسنین کے نانا کی شکل میں, جب نعمت ملی دنیا والوں کو فاطمہ کے بابا کی شکل میں, جب نعمت ملی دنیا والوں کو عائشہ کے شوہر کی شکل میں, خدیجہ کے شوہر کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آؤ قرآن حکیم کی آیات کو سنیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے انعام کیا, اللہ نے انعام کیا ہے مومنوں تمہارے اوپر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب تمہاری جانوں میں سے تم جیسا انسان, انسانوں میں سے انسان, تمہارے نفسوں میں سے ایک رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, نور من نور اللہ نہیں تھے. ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی, کہا جی آپ نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. میں نے کہا بھائی سورۃ کہف کی آخری آیت پڑھ لو. مالک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہ کہنے لگا جی اصل میں اس میں ایک راز ہے. میں نے کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ بس ویسے ہی کہہ دو میں بشر ہوں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہو گے کفار مکہ ایمان نہیں لائیں گے, آپ بشر ہو نہیں, بس ویسے کہہ دو تاکہ مکہ والے مسلمان ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں قرآن و حدیث کی لمبی بحثوں میں آپ کو نہیں لے کے آتا, ایک سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ, نبی نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے نبوت کا تاج سجا کے محمد کریم سے جھوٹ بلوایا؟ کہتا یہی تو مسئلہ ہے, اب آپ یہ بات سمجھتے نہیں. آخری جواب جب کوئی نہیں رہتا تو پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور پیارے حبیب کے آنے سے پہلے دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. پیارے حبیب نور توحید لے کر آئے, ایمان کا نور لے کے آئے, اور ان کو ضلالت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے آسمان کا تارا بنایا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی شان, آپ کی عزت, آپ کی عصمت, آپ کا مقام قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آئیے, اہل الحدیث کے ادنا سے خادم سے سن کے جائیے. پیارے نبی کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے دروں پہ گرنے والوں, مصطفیٰ سے رشتے توڑ کے اپنی نمازوں کا نام بدل دینے والوں, ہم جس صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں یہ حضرت غوث صاحب نے سکھائی تھی, ہم صلاۃ فلانی پڑھتے ہیں. آؤ تمہیں پیارے حبیب کا در اچھا نہیں لگا, میں آپ کو دکھاتا ہوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اللہ انبیاء کو نبوت دے رہا ہے, کتاب و حکمت دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ان سے وعدہ کر رہا ہے جاؤ یہ کتاب و حکمت لے جاؤ, لیکن عہد کر کے جاؤ. عہد کس بات کا؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به, یہ کتاب و حکمت لے کے جاؤ, لیکن سنو اگر تمہارے دور میں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. پیارے حبیب امام الانبیاء ہیں, امام کائنات ہیں. آپ چلتے ہیں بیت المقدس میں پہنچتے ہیں, جب میں غفیر نظر آتا ہے, مجھے اس حدیث کو زبان ترجمان کرنے دیجئے, جذبات کی ترجمانی سے بیان کرنے دیجئے. دیکھتے ہیں انسانوں کا جب میں غفیر ہے, پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ انبیاء کی جماعت ہے. کھڑے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنی ہے. پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے. یہ کہنے والوں میں نے فلاں امام صاحب کی بیعت کر لی, میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لی. ارے چھوڑا کس کو, منہ موڑا کس سے؟ آج تو پیروں فقیروں کی بیعت کا یہ حال ہے. قادری صاحب کو ہم نے دیکھا, ایک حضرت کو ہم نے دیکھا, اس کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا. قادری صاحب فلاں آدمی کا جنازہ پڑھاؤ, یہ مر گیا ہے. اب وہ اس کے پیروں فقیروں والے سلسلے کے اندر نہیں تھا. اس نے کہا جی جنازہ تو پڑھاؤں گا, لیکن مرے ہوئے مردے کا ہاتھ نکال کے پہلے بیعت لے کے قادری بناؤں گا, پھر قبر پہ ڈالوں گا, یہ سیدھا جنت میں جائے گا.
میں نے وہ منظر دیکھنے کے بعد کہا بہت دیکھا تھا لوگوں کو زندوں سے فراڈ کرتے ہوئے، یہ ظالم مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور واللہ اس نے اس مردے کا کفن کھولا، ہاتھ نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا اور جو کچھ بولنا تھا بولا تھا، اب یہ میرا مرید بن گیا ہے، اب یہ قبر میں جائے گا، اس کی قبر میں چیڑی آئی یا چیڑا اس کو پتہ لگ جائے گا۔ انہیں تھلے کیمرے فٹ کیتے نے۔ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا۔ خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں۔ حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں، میرے غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے، اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے۔ کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے، اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر، اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں، اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے۔ جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ چیڑی ہے یا چیڑا، اس نے استنجا خود کیوں نہیں کر لیا؟ اس سے لوگوں نے ہاتھ لگا کے دھلائی کروائی، اس نے کیوں نہیں کہا پیچھے ہٹ میں آپ مر گیا، میں تو زندہ ہی ہے، میں تو ڈرامہ کیتا ہے۔ اس حد تک لوگ جہالت کے شکار ہو گئے، چھوڑا کس کو؟ کہا یہ کھڑے کون ہیں؟ انبیاء کیوں کھڑے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے۔ زبان حال سے کہنے دیجئے کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام موجود ہے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، آدم صفی اللہ کے ہوتے، ابراہیم خلیل اللہ کے ہوتے، اسماعیل ذبیح اللہ کے ہوتے، موسیٰ کلیم اللہ کے ہوتے، عیسیٰ روح اللہ کے ہوتے، امام کون بنے گا؟ جبرائیل کندھے سے پکڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہیں، جہاں محمد ہو وہاں امام کوئی اور بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغام دیا جا رہا انسانیت کو، اے امت محمدیہ مبارک ہو، تمہیں وہ رسول ملے جو آنے والوں کے ہی امام نہیں، جانے والوں کے بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء سے پوچھا گیا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، تم نے اقرار کیا، عہد کر لیا، بھاری ذمہ داری اٹھا لی؟ انبیاء کی جماعت نے کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین۔ مالک فرماتا ہے گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان میں ہم یہ کہتے ہیں آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے دل و دماغ میں آئے کہ یہ شان کم کر رہے ہیں، یہ عزت کم کر رہے ہیں نبی کو بشر کہہ کے۔ نبی کو نور کہیں گے تو شان ملے گی، نور من نور اللہ کہیں گے تو عزت ملے گی۔ آئیے مقام مصطفیٰ بھی ہم سے سنیے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے پیارے حبیب سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ توجہ چاہوں گا اللہ کے لیے۔ سیدنا ابو ذر سوال کر رہے پیارے نبی سے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ جواب میں پیارے حبیب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جی اللہ نے بتایا۔ پیارے حبیب کو ہمارے عقائد کے مطابق کیا کہنا چاہیے تھا کہ ابو ذر یہ سوال تو کیوں کر رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا لگا میں نبی ہوں؟ میں تو عالم الغیب ہوں، اور عالم الغیب کو ساری باتوں کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا ابو ذر پوچھ رہے آپ کو کب پتہ لگا، کیسے پتہ لگا نبی ہے؟
اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جواب یہ آتا تھا کہ ابو ذر میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو ما کان وما یکون سب کی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا تب تک مجھے اس کا علم۔ بھائیوں، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے نبی کی توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ علم غیب کی ساری کنجی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب تک مجھے خبر نہیں دی گئی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ میں مکے کی ایک جانب تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے کہا ہوا کیا یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں وہی ہیں، یہی ہیں وہ ہستی۔ کہا ان کو میں تول کے تو دیکھوں ان کی شان کتنی ہے۔ ایک پلڑے میں پیارے حبیب کو بٹھایا، حدیث کو ذرا سنیے گا، ایمان کو تولیے گا، عقیدتوں کی تجدید کریے گا، پیارے نبی سے محبت کی طرف آئیے گا۔ ایک پلڑے میں پیارے حبیب کو بٹھایا گیا، ایک پلڑے میں ایک آدمی کو بٹھایا، تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری رہا، اس نے 2 بٹھائے، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا، 10 بٹھائے، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا، اس نے 100 بٹھائے، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ تولتا ہے آمنہ کے لال کو، تولتا ہے عبداللہ کے لخت جگر کو، تولتا ہے خدیجہ کے سرتاج کو، تولتا ہے فاطمہ کے بابا کو، تولتا ہے حسن حسین کے نانا کو، تولتا ہے علی کے پیارے رسول کو۔ اور مقابلہ 1 2 10 100 ہزار سے کرتا ہے۔ سن، اگر ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کے آقا کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال کرنے کا مجھے حق ہے، اجازت دو گے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کے امام الانبیاء سے تول لے، فاروق اعظم کی آقا سے تول لے، عثمان غنی کے پیارے سسر سے تول لے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایک پلڑے میں جو پوری کائنات آئی، بغداد کے سارے پیر آئے یا نہ، ملتان والے آئے یا نہ، دیوبند بریلی والے آئے یا نہ، لسوڑی شاہ صاحب آئے یا نہ، مانسیرے کا بابا دھنکے شاہ آیا یا نہ، آیا یا نہ، اس پلڑے میں پوری کائنات آئی، پوری کائنات کا پلڑا ہلکا رہا، محمد کا پلڑا بھاری رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث درس دیتی ہے بھائی، جب پیارے نبی کا پلڑا پوری انسانیت پہ بھاری ہے، زندگی میں کبھی حدیث مصطفیٰ سنو تو یہ نہ کہا کرو او جی ہاں جی حدیث سنی ہے، پڑھی ہے، دیکھی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ حدیث ہمارے مذہب کے ہم نے نہیں مانی۔ حدیث ہے، مانتے ہیں، لیکن دیکھو آپ نے تو حدیث دکھا دی، لیکن جو ہمارے امام صاحب نے کہا، ہمارے پیر صاحب نے کہا، ہمارے مولوی صاحب نے کہا، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ ایک مذہب تو 4 مشہور ہے نا، 4 مذہب مشہور ہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں 5واں مذہب بھی ہے، اس مذہب کا نام پتہ کیا ہے؟ مذہب ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کسی نے کسی جگہ پہ لکھا۔ آخر وہ پاگل ہے، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں تیجا کرواؤ، 7واں کرواؤ، 9واں کرواؤ، 10واں کرواؤ، قل کرواؤ، برسی کرواؤ، کچھ بھی نہیں ہے تو میت کی چارپائی پہ بیٹھ کے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھوا لو، اصالے ثواب کروا لو، کسی طرح تو مولوی کے پیٹ میں روٹی ڈال دو، کوئی تو کھانے کا ڈھونگ چلنا۔ تو بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تیجا، 9واں، 10واں، 40واں، قول، برسی، شبرات، عید، میلاد کہاں لکھا ہے؟ وہ پتہ تو نہیں کہاں لکھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ آخر بزرگوں نے بابا کون سے کالے کنویں میں دفن ہوگا؟ ان کو سمجھانے کے لیے مجھے وہی مثال بیان کرنی پڑے گی۔ ایک شخص مسجد میں گیا، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے تھے، نیت کے الفاظ، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 پر پیچھے سے امام کے منہ میرا کھانا کھا بجے واسطے اللہ کے فقط زور کا 4 پیچھے امام کے، فرض اللہ کے، اللہ اکبر کرتے ہیں لوگ یا نہیں؟ پٹھان پشتوں میں نماز پڑھے تو ہوگی نہیں ہوگی؟ پنجابی میں نماز، بنگالی میں نماز، ہندی میں نماز، اردو میں نماز، کیوں؟ ہمارے نبی عربی تھے، نبی عربی تھے، نماز کس میں آئی؟ عربی زبان میں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ نیت کے ادا کیے ہوتے تو کس زبان میں کیے ہوتے؟ عربی میں۔ تو کوئی بنگالی میں، کوئی پشتو میں، کوئی درے رکعت، سرور رکعت کا نیت نہ کرتا، سب عربی نہ کرتے، ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ سمجھنا چاہیے بعد میں ویلڈ ہو کر ٹچ لگا ہے، پہلے ساتھ وہ بھائی ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور اونچی آواز میں نیت کرتا ہے، کہتا ہے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 پر پیچھے امام کے منہ میں کھانا کعبہ شریف کی طرف فاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت زور کا
فرض اللہ کے ادھر کوئی سعودی رومال والا کھڑا، ادھر کوئی بنگالی کھڑا، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، آگے امام ہے، کچھ کوئی بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر. اب اس نے نیت کی تو سلام پھیر کے اسے پکڑ لیا. پاگل بے وقوف، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ادھر سعودی ہے، ادھر بنگالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، آگے امام ہے، پیچھے کوئی بھی کوئی نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب لگی تیاری اس کی پہلے میری بات سن لو. جس کتاب کے جس صفحے پہ آپ کی نیت لکھی ہے نا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی 4 پر پیچھے سے امام، جو آپ کرتے ہو، اللہ کی قسم آپ وہ کتاب لے کے آؤ جس صفحے پہ لکھی ہے اس سے اگلے صفحے میں میرے والی بھی لکھی ہے. آپ وہ لے کے آؤ، میں اپنے والی آپ کو نہ نکال کے دکھاؤں، میری منڈی کاٹ دینا، گولی مار دینا. لاؤ. اب وہ ساری جماعت اس کو چھوڑ کے امام صاحب کے دوارے ہو گئی. امام صاحب وہ جو نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی 4 پر پیچھے سے امام کے منہ میں خانہ کعبہ شریف کی طرف، وہ کدھر لکھی ہے؟ کہا کیوں؟ کہ اس نے اس میں اضافہ کر دیا ہے. کہتا ہے ادھر سعودی ہے، ادھر بنگالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، آگے امام ہے، پیچھے کوئی بھی کوئی نہیں. کہا کس نے کیا؟ کہتا یہ وہابی ہے، اس کو چاہیے تو پاگل ہے، اس کے ساتھ دماغ نہیں لڑاؤ. یہ 5واں مذہب ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوگا. ارے بھائی جو ہوگا وہ قرآن کی آیات میں روشنی کی طرح چمک رہا ہے، وہ حدیث مبارکہ میں چمک رہا ہے، اور جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس کو ہم مان. پوری کائنات کوئی بات کہے اور وہ بات ٹکرا جائے، امام الانبیاء، امام کائنات، عائشہ کے سرتاج، خدیجہ کے سرتاج، بلال کے آقا، حسنین کے نانا محمد سے رب محمد کی قسم کائنات کو ٹھوکر ماری جائے گی، محمد کی بات کو سینے سے لگایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا، کائنات پوری کا پلڑا ہلکا رہا. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے باقی انبیاء کے مقابلے میں اللہ نے 6 باتوں سے فضیلت دی ہے، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. ایک بات کہہ کے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، دشمن پہ روب کے ساتھ میری مدد کی ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی جہاں مرضی نماز پڑھ لوں، مجھے سارے مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. کس کی طرف رسول بنا کے؟ جی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور 6ٹی بات کو ذرا غور سے سننا، پیارے حبیب فرماتے ہیں نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا. پیارے نبی کے بعد کوئی اور نبی، پیارے نبی کے بعد کوئی اور نبی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت کے دن نبیوں کے لیے نور کا ممبر لگے گا. اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے سب سے نورانی ممبر میرا ہوگا. اب کوئی نبی نہیں آنا. قادیان کا مرزا نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ نبی. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی عقل والی دلیل دے دوں. مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میرے اوپر وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، نوٹ پیسے چاہیے، اس کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ آ کے مجھے پیسے دے جاتا تھا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں اس فرشتے کا نام لکھا ہے اور اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. فرشتہ ٹیچی ٹیچی آتا اور بوری ڈالر ریال کی بھر کے دے جاتا. میں کہتا ہوں ٹیچی ٹیچی، اس میں ٹے بھی ہے اور چے بھی ہے. عربی زبان میں نہ ٹے ہے نہ چے ہے، لیکن انگلی میں ٹے اور چے، انگلش میں ٹی بھی ہے اور سی ایچ کو ملائیں گے تو کس کی بات آئے گی؟ ٹیچی ٹیچی آندہ سی برطانیہ کا فرشتہ نہ ہوئے، جن انگریزوں نے بنایا تھا انہی کا فرشتہ آ کے جھولی بھر کے جاتا تھا. پیارے حبیب نے فرمایا میرے اوپر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے اور حقانیت مسلک اہل حدیث کو اپنے دل میں بٹھائیے. پیارے حبیب فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی پوری اولاد کا سردار اللہ نے ایک آدمی کو بنایا اور اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری انسانیت کے سردار پیارے حبیب ہیں. بڑا فخر، غرور نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا. سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں پیارے حبیب نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء کا امام، ان کا نمائندہ اور ان کی سفارش کرنے والا میں ہوں گا. پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور اللہ مجھے بھی حوض کوثر عطا فرمائے گا. ہر نبی چاہیں گے کہ اس کے حوض پہ لوگ آ کر پانی پیے اور مجھے امید ہے سب سے زیادہ پانی پینے والے میرے حوض پہ ہوں گے. سب سے زیادہ کہاں ہوں گے؟
پیارے نبی کے حوض پہ. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو پیارے حبیب کے پیارے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا. دل چاہتا ہے پینے کو، دل چاہتا ہے پینے کو، پکی بات ہے، کچی تو نہیں. اچھا ایک داڑھی جو بھائی شیو کرتا ہے، اللہ سب بھائیوں کا چہرہ محمدی بنائے، اس سے کہا جائے کہ مولوی صاحب کے ہاتھ سے انعام جا کے لے لے، مولوی صاحب کے ہاتھ سے، وہ شرم کرے گا یا نہیں؟ وہ جھجکے گا کہ یار کہڑے مولوی دے پلے پانڈے ہو، میرے پر گل دسو میں وہ جا کے لے آؤں. شرم بھی نہیں آئے گی، مولوی کا کھڑا ہو جاؤں، شرم آئے گی؟ پیارے حبیب حوض کوثر پہ ہوں گے اور میں ساری عمر پیارے حبیب کی سنت کو قتل کرتا رہا، ذبح کرتا رہا، گٹر کی گندگی میں بہاتا رہا، شیو کرتا رہا. قیامت کے دن اپنا یہ منہ پیارے نبی کو کیسے دکھاؤں گا؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. نفرت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. محبت اور نفرت چہرے سے ہوتی ہے نا. جب محبت ہو تو کیا کہتے ہو؟ محبوب کا چہرہ پھول جیسا، چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ، تکتا رہ جاؤں. اور اگر نفرت ہو تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں اس کے منہ کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں جھاڑو بھی نہیں مارتا، میں ان کو نہیں آنے میرا آگے میری نظروں سے دور ہو جائے، اپنے منہ کو لے کر میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. نفرت ہو تو چہرے سے، محبت ہو تو سچی بات ہے غلط؟ سچی بات ہے. کبھی آپ نے سنا کسی نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہو؟ جی ماشاءاللہ میرے محبوب دے گوڈے گٹیاں دا کیا کہنا ہے، وہ دی پنڈلیاں دا کیا ہی کہنا، ٹنگا ایڈیاں سونیاں نے قسمیں راتے جی میں ہرنڈیاں ٹنگا ہوندیاں. تعریف کی کبھی کسی نے؟ نفرت چہرے سے، محبت. اور پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے یہودیوں کی مخالفت، مجوسیوں کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت، کفار کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ مجوس مشرک داڑھی شیو کرتے ہیں، تم داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو لٹکاؤ. وفروا اللحى وفروا ويكثروا، ان کو زیادہ کرو. اب میں جب داڑھی کو شیو کرتا ہوں میں نبی سے محبت کر رہا ہوں یا نفرت؟ اپنے دل سے پوچھیے، اللہ کے لیے دل بہت بڑا مفتی ہے. میں جب داڑھی کو شیو کرتا ہوں یہ میری محبت کی آپ نے دیکھا نہیں یہ فلمی دنیا کے نوجوان اچھا بھلا ہی ہوتا ہے، ہی سمجھتے ہو نا، HE ہی سمجھتے ہو، ہی، لیکن وہ کان میں بالی پہن کے شی بن جاتا ہے، وہ پیچھوں پونی کر کے شی بن جاتا ہے، وہ ہیئر بینڈ لگا کے. اس سے پوچھو بھائی آپ چنگے بھلے ہی تھے، شی کیوں؟ اجی نہیں، ہی شی کا چکر نہیں، فلاں فلم کے اندر فلاں خان جو میرا آئیڈیل ہیرو ہے میں نے دیکھا اس کے کان میں بالی تھی تو میں نے بھی پھر، میرا مطلب ہے جیسی ہیرو ہوتا ہے ویسی اس سے محبت ہوتی، میں اپنے آپ کو اس جیسا بنانا چاہتا ہوں. پچھلے سال میں یورپ سے واپس آ رہا، میرے ساتھ والی سیٹ جہاز میں ایک سردار، انڈین پنجابی سردار کی تھی، واللہ میں نے اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ سناتا ہوں. اس کی پینٹ گھٹنے تک جو ہے نا بالکل دھاگے نکلے ہوئے، ادڑی ہوئی، اور میں 5 منٹ تک سوچتا رہا کہ لگتا ہے سردار جی کو چھیتی آئے نہیں، اس بیچارے کو پینٹ بدلنے کی توفیق نہیں ملی، کوئی ایمرجنسی باپ مر گیا ہوگا، کوئی فوراً فلائٹ پکڑی ہوگی. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ دیا سردار جی یہ پینٹ پاٹ گئی ہے پاڑی ہے؟ کہنا جی مولوی صاحب کے ہو جی کرنا کہتے فیشن چلتا ہے آج کل، فیشن ہی یہ ہے. اس نے کسی فلم میں کسی ہیرو کا پاٹا کا گوٹا دیکھا، اپنا آپ تاکہ کر لے انہیں. ہمارے رسول کون ہیں، ہمارے آقا کون ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ کون ہے جس سے جب تک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ ہو ایمان پورا نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے؟ بولو. ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ نے منگنی کی نکاح کیا اور تھوڑی دنوں کے بعد آپ سعودی عرب آگے، بیگم صاحب آپ کی بیچاری پیچھے روتی رہ گئی، اس نے چلتے ہوئے آپ کو ایک انگوٹھی پہنائی، چلتے ہوئے انگوٹھی پہنائی، اور کیا کہا؟ جی آپ جا تو رہے ہو کوئی بات نہیں، یہ انگوٹھی دیکھو گے یار میں آپ کو یاد آؤں گی، وہ بچھڑنے کے لمحات یاد آئیں گے، یہ میری نشانی ہے، اس کو خیال سے رکھنا. اور آپ جب بھی کلے بیٹھ کے اداس ہوتے ہو کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ کیا پیارے دن سن یار جب کلیاں سن. چلو ٹھیک ہے، گزارا ہو گیا. اب آپ کمپنی میں آئے، کسی نے آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس انگوٹھی کے پیچھے کہانی کیا ہے. وہ کہنے لگا یار تیری انگوٹھی بڑی پیاری ہے، یہ انگوٹھی 50 ریال کی دو گے؟ بھلے وہ 10 ریال کی کیوں نہ ہو. اگر چل بھائی چل یار تنگ نہ کر، جا کام کر اپنا. وہ سمجھا کہ شاید میں نے ریٹ کم لگایا ہے، کہتا 50 کی نہیں دینی، 100 لے لے یار، میرا دل آ گیا اس پہ. کہتا بھائی جا میں نے نہیں بیچنی. ارے بھائی 500 لے لے، انگوٹھی دے دے، دل آ گیا انگوٹھی پہ. کیا کہو گے؟ محبوب کی نشانی ہے، چلتے ہوئے اس نے پہنائی تھی، انگلی کٹ سکتی ہے، محبوب کی نشانی اتاری. ارے کیا یہ محمد کی نشانی نہیں ہے؟ مجھے بول کے بتاؤ کیا مصطفیٰ کی نشانی نہیں ہے؟
کیا پیارے حبیب کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس سنت کو دیکھ کے مصطفیٰ کی یاد تازہ نہیں ہوتی؟ کتنے بھائی ہیں جو بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے اور اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اپنے آئیڈیل، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے آقا محمد کریم جیسا چہرہ بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں وہ بھائی جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت جاگ رہی ہے اور آج کے بعد پیارے حبیب کی داڑھی کو شیو کرنے سے بعد آ جائیں۔ جی ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی تو ہے، اس کی نہیں ہے وہ، آپ کھڑے ہو جائیں۔ شاباش، چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں ماشاءاللہ، دو ادھر سے کھڑے ہوئے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اپنا چہرہ دکھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے کسی اور بھائی کے دل میں بھی پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا شوق آئے۔ آصف ماشاءاللہ، آگے آصف، بیٹھ جائیے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ بات تو ٹھیک ہے، داڑھی رکھنے کو دل تو کرتا ہے، لیکن بیگم کہتی ہے کہ نہیں، چکنا اچھا لگتا ہے، ملا اچھا نہیں لگتا۔ سمجھتے ہو نا، چکنا اچھا لگتا ہے، ملا۔ اسے کہو مجھے اللہ نے حسن دیا ہے داڑھی کے ساتھ، تجھے حسن دیا ہے چٹیا کے ساتھ۔ اگر میری داڑھی شیو کروانی تو ٹینڈ کرا، میں شیو کرانا جے موڑ کے تو آنو کہے جے تو میں پھڑ لیا جے، وہ تیرا حسن ہے۔ اس کے لیے کہتی ہو فلانا شیمپو 7 جڑی بوٹیوں کا تیل لے کے آؤ، جو میرا حسن ہے کہتے اس کو شیو کروا کے میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ داڑھی رکھنے کا ارادہ ہے لیکن شادی کے بعد رکھیں گے۔ کب رکھیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ شادی میں رکاوٹ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم داڑھی رکھ لو، تم ایک کو روتے ہو، اللہ 2 2 3 3 4 4 دے گا۔ آپ نے کبھی کسی داڑھی مونڈ کی 2 بیویاں دیکھی؟ داڑھی مونڈ کی 2 بیویاں دیکھی آپ نے کبھی؟ داڑھی نہ ہو بیویاں 2 ہو دیکھی؟ متویاں دی 4 4 بیویاں میں، میری اپنیاں بھی الحمدللہ ہیں۔ یہ داڑھی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس بھائی بیٹھے جن کی 3 ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے بیچاروں نے حوصلہ گھر نہ بتایا، خبر نہ پہنچے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی 3 ہیں ماشاءاللہ۔ داڑھی رکھو گے اور زیادہ ہوگی، یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے سب سے زیادہ امتی جو ہوں گے وہ میری امت کے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کے دروازے میں سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ پیارے حبیب محمد کریم۔ دروازہ بجائیں گے، فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کے جذبات کو زبان دینے دیجئے، وہ زبان حال سے کہے گا جب سے ڈیوٹی لگی ہے جنت کے دروازے پہ صرف ایک پیغام ملا ہے، صرف ایک آرڈر ملا ہے، پوری دنیا آ جائے، جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے، دیر نہ لگانا۔ ارے اس کو چھوڑ دیا، اس کے طریقے کی نماز سے منہ موڑ لیا، اس کے جیسا دین اپنانے سے منہ موڑ لیا، اور یہ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن بھاڑ میں گیا۔ جب حدیث محمد آ جائے کائنات ساری کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم، یہ ہے ہمارے اعظم، یہ ہے ہمارے رہبر اعظم، جن کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی شان دی ہے کہ ایسی شان اور عزت کسی اور کے پاس نہیں ہے، ایسی عزت کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ مثال دے کے سمجھا، کسی بھائی نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہو، بدر کو قریب لگنے والا ایئرپورٹ یا یمبو کا یا مدینہ شریف کا، اس نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، 2 ٹیکسی والے کھڑے ہیں، ایک سے پوچھا جی ایئرپورٹ لے جاؤ گے؟ میں کہا جی بالکل لے جاؤں گا، میں نے دیکھا ایئرپورٹ سواریاں لاتا، میری ٹیکسی ایئرپورٹ کی ہے، آؤ۔ دوسرے نے کہا تو لے جائے گا؟ کہتا لے تو جاؤں گا پر میں نے ایئرپورٹ دیکھا نہیں ہے، لیکن بیٹھ جاؤ، پوچھتے پوچھاتے پہنچ ہی جائیں گے، جہاں بھول جائیں گے کسی سے پوچھ لیں گے کس گاڑی میں بیٹھو گے؟ بولو، جو دیکھ کے آیا، جس کو پتا ہے اسی میں جاؤ گے۔ اب سنو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے سب کا؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جس کا ہے، سب کا ارادہ جنت میں جانے کا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہم سب کو جنت الفردوس میں محمد اور آل محمد کا، اصحاب محمد کا پڑوسی بنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہم سب کا ہے۔ جنت کو دیکھ کے کون آیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرا پیر گیا تھا، میرا بابا گیا تھا، میرا شیخ و مرشد گیا تھا، میرا امام و حضرت گیا تھا، میرا اعلیٰ حضرت گیا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ دھڑلے سے صرف جماعت اہل حدیث یہ اعلان کر سکتی ہے ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا،
ہاں جو جنت میں جانے سے منکر ہو جائے، کہہ دے مجھے جنت نہیں چاہیے. پوچھا گیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ جنت کا فارمولا لیجئے پیارے حبیب کی مبارک زبان سے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو محمد کے پیچھے چلا وہ جنت میں گیا، جس نے محمد کو چھوڑا اسے جنت کو چھوڑ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دروازہ کون کھلائے گا؟ اور پاک پتن میں جنت کا دروازہ کون کھلواتا ہے؟ پاک پتن میں بھی ایک جنت ہے یا نہیں؟ بابا فرید کی، بابا گنج شکر کی قبر پہ ہے؟ پاک پتن میں جنتی بوا ہے یا نہیں؟ کون کھلواتا ہے؟ کبھی تو کھلواتا ہے تھانے دار، کبھی کھلواتا ہے ایس ایچ او، کبھی ایم این اے، کبھی این پی اے. اور اس میں داخل ہونے کے لیے میں نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس میں داخل ہونے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور ادھر کالی وردیوں والے بڑے بڑی ڈانگا سوٹے والے پولیس والے بھی کھڑے ہیں، اور وہ لائن سیدھی کروانے. سیدھے ہو. اگر کوئی لائن توڑنے کی کوشش کرتا ہے پولیس والا ڈنڈا مارتا ہے سیدھا. اور لوگوں نے جنت میں جانا، لائن کیوں توڑتا ہے؟ ہائے ہائے، تم نے کس کو جنت قرار دے دیا؟ جس کو تھانے دار کھلوائے، جس کو ایس ایچ او کھلوائے، جس کو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر صاحب کھلوائے، اور جس میں جانے کے لیے جوتے اور سوٹے کھانے پڑے. مبارک ہو تمہیں، اور ہمیں مبارک ہو وہ جنت جس کو محمد کھلوائیں گے صلی اللہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. پہ بنے ہوئے یہ دروازے جنتی دروازے ہو سکتے؟ اگر یہ جنتی دروازے ہوتے تو محمد کریم کی مسجد میں پیارے نبی علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ پہ وہ جنتی دروازہ بنتا نہیں بنا. ارے بیت اللہ کے اندر کوئی جنتی دروازہ نہیں. جس دروازے کے بارے میں یہ کہا جائے جو یہاں سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا. تم نے باپوں کی قبروں پہ بنا کے دروازے یہ کہہ دیا جو یہاں سے گزرے گا جنت میں جائے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ پیروں کی قبروں کو بیت اللہ سے بڑھانے کی ناکام سازش ہے جس کو اہل توحید کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں آؤ پیارے نبی کو پکڑو، اپنے دامن کو نبی کے ساتھ لگاؤ، ایسے مسلمان بنو جدھر نبی کریم کا حکم ہو جائے اپنی گردن کو جھکا دو. لیکن ہم نے چھوڑ دیا پیارے نبی کو، ہم نے اپنے پیروں فقیروں کو پکڑ لیا. یہ آئینہ اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آئینے کے اندر اس برائی کو دیکھ کے فوراً پیچھے ہٹ جاؤ. ایک پیر صاحب کے پاس دو مرید آئے. تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتے ہیں، وہ کہنے لگے پیر صاحب ہمیں اپنا مرید بنا لو. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. میرے پاس کتاب موجود ہے، جو بھائی چاہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں. پیر قلندر قادری کی کتاب، غوث علی شاہ کی کتاب تذکرہ غوثیہ. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا استغفر اللہ. پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا پیر جی آپ نے کیوں پڑھا؟ تو نے کیوں پڑھا؟ کہ میں تو اس لیے پڑھا کہ میں تو آپ کو پیر سمجھ کے آیا تھا، آپ جاہل نکلے اور جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا. کہ میں نے اس لیے پڑھا کہ راز کی بات تھی جو بے وقوف کے سامنے ظاہر کر دی. پیچھے ہٹ جا. اگر اسے کہا تو آ گیا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، ہم نے تو آپ کو رب بنانا تھا، آپ تو رسالت پہ گر گئے. میں 1000 ریال دینا ایسا تو 100 ریال ہی منگیا، صرف چنگا پیر نکلا. میں تو 1000 ریال اعلیٰ چیز دینے آیا تھا، تو تھوڑے میں راضی ہو گیا. میں تو آپ کو رسالت کے مابعد جو سٹیج ہے یعنی خدا ماننے آیا تھا، الہ ماننے آیا تھا. آپ ورے گر پڑے، رسالت پہ قناعت کر لی. کہا شاباش تم بیٹھو، ہم تمہیں سکھائیں گے. کیا سکھاؤ گے؟ یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور کی شان نہیں ہے. ارے یہ پیارے حبیب کی شان ہے. صحابی لکھ رہے ہیں آپ کے ہر فرمان کو. کچھ صحابہ نے مشورہ دیا ہر بات کو نہ لکھا کرو، پوچھ کے لکھا کرو. اگلے دن قلم چلتی ہوئی نہیں دیکھی.
पूछा हबीब अलैहिस्सलाम ने, मेरे साथी लिख नहीं रहा। कहा मेरे बाकी साथियों ने मशवरा दिया है हर बात ना लिखा करो, कभी आप गुस्से में, कभी प्यार में, कभी किसी मूड में, कभी किसी मूड में पूछ पूछ के लिखा करो। कहा वल्लाही उक्तुब, इंसानियत को मेरा चैलेंज है, कोई ऐसा पीर ला के दिखाओ, कोई ऐसा इमाम ला के दिखाओ, कोई ऐसा रहबर ला के दिखाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम हम भी उसके मुरीद बनने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर तुम मोहम्मद से आला ला के दिखाओ। और अगर तुम्हारा भी ज़मीर कहे कायनात कट मर सकती है, मोहम्मद जैसी मिसाल और पेश नहीं कर सकती, फिर सबको छोड़ दो, मोहम्मद के हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाही उक्तुब, अल्लाह की कसम लिख, इन मुबारक होंठों से जो निकलता है हक निकलता है। अरे मैं कहूं एक जुमला, मोहम्मद करीम सो जाएं तो सोना दीन होता है, मोहम्मद करीम नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ना दीन होता है, मोहम्मद करीम वक्त पे नमाज को छोड़ दे तो नमाज को छोड़ना दीन होता है। पूछिए दलील मुझसे, अरफात के मैदान में मगरिब का सूरज गुरूब होता है या नहीं? नमाज पढ़ते हो या छोड़ देते हो? क्यों? और उस वक्त कोई कहेगा जी नमाज अव्वल वक्त में सबसे अफजल अमल नमाज पढ़ना, मैं तो नमाज पढ़ूंगा, क्या जवाब मिलेगा? आज मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसल्ले की रात में जाकर के मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, उसे क्या जवाब मिलेगा? आज तहज्जुद वाले को वो सवाब नहीं मिलेगा जो सोने वाले को मिला था। क्यों? आज फातिमा के बाबा सो गए थे। मोहम्मद सो जाए सोना दीन। प्यारे हबीब मोहब्बत में कुछ फरमाए दीन, गुस्से में फरमाए दीन का लिख, इस जुबान से जो निकलता है हक निकलता है। लोगों ने ये शान भी अपने पीरों को दे दी कि तज़किरा तो रशीद के अंदर रशीद अहमद गंगोही के बारे में उनका मुरीद कहता है कि हजरत ने बारहा फरमाया, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद गंगोही की जुबान से निकलता है, और मैं कुछ नहीं हूं। इस दौर में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फारूक आजम से तो पूछने वाले ने पूछा था, आपने कहा है इससे ज्यादा हक मेरे कोई ना दे, कुरान कहता है खजाना दिया हुआ है तो वापस ना लो, आपकी चलेगी या कुरान की? सरे मुबारक को झुका कर कहा था, ये बुढ़िया ठीक कहती है, उमर से गलती हुई है, ये वो कहती है जो मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ के उस शान, उस इज्जत, उस मकाम पे पीरो फकीर को फिट कर दिया। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को याद रखिए और इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जो इत्तबा वाला मामला प्यारे रसूल का है वो किसी और का नहीं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे ईमान पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे तौहीद पे रखे, अल्लाह हमें मौत दे तो इस हाल में दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। ऐ अल्लाह हमारी गुनाहगार निगाहों ने इस दुनिया के अंदर तेरे प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का दीदार नहीं किया, हमने उनके मुबारक दौर को नहीं पाया। ऐ अल्लाह तुझे तेरे नामों का वास्ता देते हैं, हमें क़यामत के दिन मोहम्मद करीम का दीदार नसीब फरमाना, प्यारे हबीब के झंडे की छाँव नसीब फरमाना, प्यारे नबी के झंडे के नीचे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के बाद जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत तेरे अजीम चेहरे का, तेरे प्यारे चेहरे का दीदार होगा। मौला तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे चेहरे का दीदार नसीब फरमाना, प्यारे चेहरे के दीदार की लज्जत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह हमें प्यारे नबी के साथ, प्यारे नबी की आल और असहाब के साथ जमा फरमाना। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाहकार हैं, हमारे गुनाहों को ना देख मेरे मौला, अपनी रहमतों को देख। हमें तुम्हारे प्यारे नबी की, ऐ अल्लाह तेरे प्यारे रसूल की खबर हम तक पहुंची है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, वो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाता है। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, अपना प्यार नसीब फरमा। अल्लाह हम हर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो तेरा महबूब है। अल्लाह तेरे प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तुझे गवाह बनाकर कहते हैं, तेरी कसम उठाकर कहते हैं, हम तेरे प्यारे रसूल मोहम्मद से प्यार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद करीम के अहले बैत से प्यार करते हैं, मोहम्मद करीम की प्यार
پیاری بیویوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں اپنی مائیں سمجھتے ہیں، انہیں مومنوں کی مائیں سمجھتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں جو زندگی میں ساتھی رہے، جو قبر میں پڑوسی رہے، جو جنت میں ان کے پڑوسی رہیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، اے اللہ حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تجھے تیری پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے ان پیاروں کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھے فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔